السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تاج الاولیاء والی ناگپور حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کو بہت ساری علمی معلومات بھی ہوگی۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ ہے اللہ کے ولی حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اپاہج لڑکی کا، کہ کیسے ایک اپاہج لڑکی بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات سے چلنے لگی اور صحتیاب ہو گئی۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، دربار تاج الاولیاء میں موجود لوگوں نے یہ خود بیان کیا ہے کہ وہاں پر آنے والے لوگوں عقیدت مندوں کا یہ معمول تھا کہ وہ سب لوگ مختلف قسم کے یعنی الگ الگ قسم کے کھانے پکا کر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ سب اپنے اپنے گھر سے ہر عقیدت مند ان کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر لایا کرتا تھا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کسی میں سے یعنی وہ اتنے مختلف قسم کے جو کھانے ہوا کرتے تھے اس میں سے کسی میں سے کچھ کھا لیتے اور باقی کا کھانا جو ہوتا وہ لوگ وہاں پر آپس میں تقسیم کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ اور ناظرین محترم، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ حضرت بابا تاج الدین کئی دنوں تک، یہاں تک کہ ہفتے تک بھی ایک لقمہ نہ کھاتے اور ایسے ہی دن گزار دیا کرتے تھے۔ کھانا جو ان کے لیے بن کر آتا تھا، مختلف لوگ کھانا بنا کر لاتے تھے، تو کھانا پیش کرنے والوں میں بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ، عالم روسا نواب تک شامل ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگ تک حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے الگ الگ کھانے بنا کر لاتے تھے۔ راجہ رگھو جی راؤ کے ملازم منشی نور علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک رات 8 بجے کے تقریباً ہی عیسیٰ خاں صاحب کھانا بنوا کر لے کر بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بابا صاحب سے اصرار کیا کہ آپ بابا صاحب کھانا کھا لیں۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات سن کر فرمایا، ٹھہر رے، میرا مہمان آیا ہے، اس سے تو مل لوں تب جا کر کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھے، قیام گاہ سے باہر کی طرف روانہ ہوئے۔ صدر دروازے سے نکل کر آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور اس کے بعد آپ ایک پل پر جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک عورت پل کی جانب سے آتی ہوئی نظر آئی۔ یہ جو عورت آ رہی تھی یہ جھانسی کی رہنے والی تھی اور اس نے اپنی لڑکی کو اٹھا کر رکھ رکھا تھا، جو لڑکی ہاتھ اور پیر سے معذور تھی یعنی اپاہج تھی۔ اس عورت نے اس معذور بچی کو لا کر بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں پٹک دیا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اس لڑکی کا دوپٹہ پکڑ کر اسے فرمانے لگے، اٹھو۔ لڑکی نے لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری بار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹ کر فرمایا، اٹھ۔ وہ معذور لڑکی خوف زدہ ہو کر اٹھنے کی کوششیں کرنے لگی لیکن پھر بھی نہ اٹھ سکی، گر پڑی۔ تیسری مرتبہ جلال اور تحکم کی ملی جلی کیفیت میں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اٹھ جاری۔ لڑکی ایک دم جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہوئے اپنی قیام گاہ کی جانب بڑھے کہ میرے پیچھے میرے ساتھ چلے لڑکی۔ وہ لڑکی جو پیر اور ہاتھ سے معذور تھی وہ اپنے پیروں پر چل کر ہی قیام گاہ تک گئی۔ کچھ دن تک وہ لڑکی شکردھرا میں رہی اور مکمل صحتیاب ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ حضرت محمد عبدالعزیز عرف نانا میاں کا فرمان ہے کہ میرے ایک دوست جو پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل تھے، وہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھ کر کہا، کالے منہ کے بندر لال منہ کے ہو جاتے۔ یہ بات میرا دوست جو پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل تھا اس کو بہت زیادہ بری لگی اور میرے دوست نے دل میں سوچا کہ یار یہ عجیب آدمی ہے کہ مجھے یہ کالے منہ کا بندر کہہ رہے ہیں اور لال منہ کا بندر کہہ رہے ہیں، عجیب ہیں یہ بھی، ضرور یہ شخص مخموط الحواس ہے،
یعنی کہ ان کے ہوش و حواس مکمل نہیں ہے، جس نے ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے برگزیدہ ہستی کا بھیس باندھ رکھا ہے اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ ہیڈ کانسٹیبل صاحب بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے بعد جب اپنے وطن رائے پور پہنچے تو وہاں کے ڈی ایس پی نے انہیں اپنا پی اے مقرر کر دیا اور کچھ ہی دنوں بعد سب انسپیکٹر کی ٹریننگ کے لیے ساگر بھیج دیا۔ جب یہ دوبارہ مجھ سے ملنے آئے تو سب انسپیکٹر ہو چکے تھے اور ان کی وردی کالے رنگ سے بدل کر سرخ رنگ کی ہو چکی تھی، جو سب انسپیکٹر کی وردی اس وقت ہوا کرتی تھی۔ اب ہیڈ کانسٹیبل صاحب خود بخود سمجھ چکے تھے کہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا کہا سچ ہوا۔ انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ بابا صاحب کا کہا ہوا سچ ہو گیا۔ کالے منہ کے بندر لال منہ کے بندر ہونے کا مطلب میری جانب ترقی کی طرف اشارہ تھا ان کا۔ یہ سن کر مجھ راوی کو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پرکشش اور زیادہ محسوس ہوئی اور میں پھر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہی رہنے لگا۔ عبدالرزاق صاحب کا کہنا ہے کہ میرے ماموں کو سونا بنانے کا بے حد جنون سوار تھا اور انہوں نے ان کام پر ہزاروں روپے برباد بھی کر دیے تھے۔ ایک دفعہ ان کی کسی صاحب کمال شخصیات سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ 200 برس پرانے مکانوں کی دیواروں پر ایک خودرو بوٹی اگ آتی ہے اور اس بوٹی کی پہچان یہ ہے کہ اس سے شنجرس کا پشتہ باوزن ہو جاتا جو کہ تانبے کو رنگ دیتا ہے۔ ماموں صاحب اپنے گاؤں سے ناگپور آ گئے اور ایک پرانے اور بوسیدہ مکان سے وہ مطلوبہ بوٹی حاصل کر لی۔ بوٹی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ پہلے تو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مجھے حاضری دینا چاہیے اور ان کی دعا کے بعد ہی بھٹی لگانا چاہیے تاکہ ان کی دعا کی برکت سے کامیابی ہو۔ شکردرہ بابا صاحب کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ بابا صاحب تو تانگے میں سوار کہیں جا رہے ہیں۔ بابا صاحب کے گلے میں پھولوں کا ایک ہار ڈلا ہوا تھا اور اس میں تلسی کے پتے بھی لگے ہوئے تھے۔ بابا صاحب نے اس ہار میں سے تلسی کا ایک پتا نکال کر ماموں صاحب کو دے دیا۔ انہوں نے برکت کے لیے وہ بوٹی جس سے سونا بنانے والے تھے اس کے مسالے میں اس تلسی کے پتے کو بھی شامل کر لیا۔ اس نسخے کو جب انہوں نے آزمایا تو شنجرس کا نسخہ ہم وزن تیار ہو گیا۔ اس یقینی آزمائش کے بعد اس بوٹی اور تلسی کے پتے کے شفوف کو تانبے پر استعمال جو کیا تو وہ خالص سونا بن گیا۔ اس خالص تیار شدہ سونے کو انہوں نے بازار میں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد ماموں صاحب نے ہر ممکن کوشش کی لیکن صرف اس بوٹی سے دوبارہ سونا کبھی نہ بن سکا جس سے پہلے تیار ہو گیا تھا، اور نہ ہی کبھی پھر بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تلسی کا وہ پتا دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ شان ہے سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا تاج ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔